بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی مسلمان پر روزہ فرض ہے، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، یعنی بالغ ہونا بھی شرط ہے، یعنی بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بلکہ روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی عادت بنی ہو، تاکہ بڑے ہو کر ان کو روزے کی عادت بنی ہو اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے روزہ نہیں رکھواتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کو عادت نہیں پڑی ہوتی اور وہ بیچ میں روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ عاقل ہونا ہے، یعنی بے وقوف پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی مجنون دیوانہ نہ ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں کہ اگر یہ کسی پر پائی جاتی ہیں تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور دو شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے روزہ تو فرض کیا ہے لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ ایک ہے مسافر، ایک ہے مریض۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے تو ہم روزہ رکھیں۔ جو خیر و برکت رمضان کی ہیں وہ ہمیں کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوگی، چاہے وہ روزے ہم شوال میں جا کے رکھتے ہیں یا کسی اور مہینے میں جا کے رکھتے ہیں۔ جو خیر و برکات، جو اجر و ثواب ہمیں رمضان میں ملے گا، وہ اجر و ثواب ہم کسی اور مہینے میں جا کر اگر اس کی قضا بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مسافر کے لیے اگر آسانی ہے تو وہ روزہ رکھے، اگر مشکل ہے اس کے لیے روزہ رکھنا تو وہ بے شک نہ رکھے۔ لیکن مشکلات تو یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ جب گھوڑوں پر اور جو ہے اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی اور گرم علاقوں میں جو ہے سفر کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اور لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا روزہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رخصت دی تھی اور آج کی صورت میں بھی رخصت ہے، لیکن ہمارے لیے آج کل انتہائی آسانیاں ہو چکی ہیں کہ ہمارے لیے اگر ہم جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہاں پر اے سی کی سہولت موجود ہے۔ اگر ہم ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے اے سی کی سہولت موجود ہے۔ اگر ہم جو ہے کسی بس پر سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے آسانیاں ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارے لیے ہر چیز کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اور جو سفر پہلے زمانے میں لوگ میلوں میلوں سفر کیا کرتے تھے، اب وہ ہمارے کچھ گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اگر جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھ لیا جائے۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہ مریض ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے، کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو حالانکہ برداشت کے قابل بھی ہوتی ہے، لوگ پھر بھی جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے لیے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو بڑی بیماری ہے تو اور وہ اس کے لیے ڈاکٹرز نے منع بھی کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تب ہم روزہ چھوڑیں۔ لیکن جو ہے اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، بے شک ہمیں بیماری ہے، تھوڑی بہت بیماری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور روزہ بھی رکھیں تو آپ کو دگنا چگنا اجر ملے گا۔ ایک تو روزے کا بھی ملے گا اور دوسرا جو آپ بیماری کی حالت میں اگر آپ رکھ رہے ہیں اور جو ہے نا آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بلکہ زیادہ خوشی ہوگی کہ میرا بندہ بیمار ہونے کے باوجود بھی میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ بڑی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹرز نے منع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے روزہ رکھ لیں تاکہ جو ہے ہمیں رمضان کی وہ خیر و برکات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان میں رکھی ہیں تو وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔